بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز اریک بوغا اور بایان بھی اپنے اپنی لشکر لے کر اس جگہ آ گئے تھے جہاں کوختائی نے پڑاؤ کر رکھا تھا، اور انہوں نے بھی اپنی لشکروں کو وہیں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ رات بھر وہ دریائے خمسارہ کے کنارے رہے۔ دریا کے اس پار دور دور تک انہوں نے اپنے مخبر پھیلا دیے تھے، جنہوں نے اطلاع دی تھی کہ ابھی اس سمت سے وحشی مانچو قبائل کے آنے کی امید نہیں ہے، لیکن ان کے حملوں سے بچنے کے لیے اریک بوغا اور بایان نے دریائے خمسارہ کے شمال میں ٹینڈرا تک اور دریائے ینسی کے کناروں تک اپنے مخبر پھیلا دیے تھے، اور انہیں تاکید کر دی تھی کہ جو ہی مانچو قبائل کے دستے نظر آئیں انہیں فوراً اطلاع دے دی جائے تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے۔ دوسری جانب فجر کی نماز ادا کرنے اور صبح کا کھانا کھانے کے بعد کوختائی نے اپنا پڑاؤ وہیں رہنے دیا، اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لایا، آگے بڑھا۔ وہ قائدو کے لشکر پر حملہ آور ہو کر دریائے قزلقم کے اس پار جانے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ آئی یاروک اسے بتا چکی تھی کہ لشکر میں اس کا باپ شامل نہیں ہے، اور یہ کہ لشکر کی کمانداری چنگیز خان کے ایک سالار کوداکو کے پوتے پلوچس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ لشکر کے دائیں حصے میں مسلمان شامل ہیں اور بائیں حصے میں منگول ہیں۔ آئی یاروک کی یہ ساری باتیں کوختائی نے اپنے ذہن میں رکھی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ پلوچس کے لشکر کے سامنے آیا۔ پلوچس کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ قبلائی خان کی طرف سے آنے والے لشکروں کا ایک حصہ اس سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے ہے، لہٰذا وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پلوچس کے لشکر کے سامنے جا کر کوختائی رکا نہیں، اس کے لشکر کے دائیں حصے کو جس میں مسلمان تھے اسے اس نے نظر انداز کر دیا، آگے بڑھا۔ کومانگا، مارتو، یورجی اپنے اپنے حصوں کے ساتھ اس کے ہمراہ تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوختائی، کومانگا، مارتو اور یورجی پلوچس کے اس حصے کو جس میں منگول تھے حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف پلوچس بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور ہو گیا تھا۔ پلوچس نے کوختائی کی طاقت اور قوت، اس کی جنگی ممارست کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پر حملہ آور ہونے والے اس کے لشکر کے اس حصے جس میں مسلمان تھے نظر انداز کرتے ہوئے صرف منگولوں کو اپنا ہدف اور نشانہ بنائیں گے۔ کوختائی، کومانگا، مارتو اور یورجی جب سامنے اور پہلو کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں کاٹنے لگے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے، اور لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کی ابتدا نہ کی، اور لمحہ بلمحہ کوختائی کے حملوں کو روکنا پلوچس کے لیے مشکل اور تکلیف دہ ہونے لگا تھا۔ پلوچس کے لشکر میں مسلمانوں کے سالار نے جب دیکھا کہ حملہ آور اس حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کی کمانداری وہ کر رہا ہے، تب اس نے پیش قدمی شروع کی۔ اس کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ اسی طرح اپنے حصے کے ساتھ بے حس ہو کر پڑا رہا تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ حملہ آوروں سے ملا ہوا ہے، لہٰذا کوختائی کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے لشکر میں تکبیریں بلند ہو رہی تھی۔ کوختائی سمجھ گیا کہ قائدو کے لشکر میں جو مسلمان ہیں تیروں سے بچنے کے لیے جنگ میں حصہ لینے لگے ہیں۔ تب اس نے کومانگا کو ان کی راہ روکنے کے لیے احکامات جاری کر دیے تھے۔ کوختائی سے علیحدہ ہو کر کومانگا بائیں جانب ہٹا اور پیش قدمی کرنے والے مسلمانوں کے لشکر کو اس نے صرف روک دیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ جارحیت کی اور نہ حملہ کیا، اس نے صرف انہیں روک دیا تھا تاکہ وہ پہلو یا پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ کوختائی نے جب دیکھا کہ کومانگا نے قائدو کے اس لشکر کو روک دیا ہے جس حصے میں زیادہ تر مسلمان ہیں، تب اپنے سامنے منگولوں پر اس نے زوردار حملہ کر دیا تھا۔ جس رفتار سے کوختائی کے حملہ آور ہونے کا غضب بڑھا تھا، اسی رفتار سے منگولوں کے لشکر میں درماندگی پھیل گئی تھی۔ کئی بار منگولوں نے زوردار حملے کرتے ہوئے کوختائی کو پیچھے ہٹانے اور پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوختائی تیز غراتی ہوئی موجوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے سامنے تقدیر کے اندھے گھڑے کھودتا چلا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ منگولوں کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش کے بعد قائدو کا وہ لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ کوختائی نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا تھا، یہاں تک کہ قائدو کا لشکر دریائے قزلقم کو عبور کر کے اپنے سرحدی شہر قزل کی طرف چلا گیا تھا۔ کوختائی قائدو کے لشکر کو پسپا کرنے کے بعد جب اپنے پڑاؤ میں لوٹا، اپنے یورت کے قریب آیا، تب یورت کے اندر آئی یاروک اور سیرم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آئی یاروک سیرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سیرم میری بہن، میری تو بدبختی ہے کہ میں یورت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یوں جانو میں اپنے شوہر کے یورت میں ایک اسیرانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں، مگر تو باہر نکل۔ جو ہی کوختائی اپنے یورت کے دروازے کے قریب آئے تو یورت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے اس کی فتح پر مبارکباد دے
میری طرف سے بھی ایسا کرنا، میں اپنی زبان سے اس کو مبارکباد اس وقت دوں گی جب وہ میرے پاس یورت میں آئے گا۔ آئی یارو کہتے کہتے رک گئی، یکدم پردے کی اوٹ میں ہو گئی، اس لیے کہ ایک طرف سے اریک بوغا، بایان، شیرامون، کروکسی اور دیگر سالار کوختائی کی یورت کے سامنے کوختائی کے پاس آئے۔ آگے بڑھ کر اریک بوغا نے کوختائی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی فتح پر اسے مبارکباد دی۔ ایسے ہی الفاظ اس نے کومانگا، مارتو اور یورجی کے لیے بھی کہے تھے۔ پھر ان تینوں سے گلے ملنے کے بعد دوبارہ اریک بوغا کوختائی کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس فتح کی مبارک کے بعد کوختائی، میں تمہیں دوسری مبارکباد تمہاری شادی پر دیتا ہوں، اس لیے کہ تم نے ہمیں بتایا نہیں اور چپکے چپکے گزشتہ شب تم نے سیرم سے شادی کر لی۔ بہرحال دلائی لاما ماگس پا کی بیٹی سیرم کی خوش قسمتی ہے کہ اسے تم جیسا شوہر ملا، اور تمہاری بھی خوش بختی ہے کہ تمہیں سیرم جیسی بیوی ملی۔ اریک بوغا کے ان الفاظ پر شیرامون گہری اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اریک بوغا کوختائی کے خیمے کے دروازے کے قریب آیا اور دھیمے سے لہجے میں سیرم کو پکارا۔ آئی یارو اس وقت خیمے کی اوٹ میں جا چکی تھی۔ اریک بوغا آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑی ایک تیلی اس نے سیرم کو تمائی، پھر خوشکن لہجے میں کہنے لگا، سیرم میری بہن، یہ تیلی سنبھال لو، تمہاری شادی کی خوشی کے موقع پر میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، اس میں نقدی کے علاوہ قیمتی زیورات اور جواہرات ہیں۔ سیرم نے آگے بڑھ کر وہ تیلی لے لی تھی اور پھر یورت کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی۔ اریک بوغا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تیلی سنبھالنے کے بعد سیرم پھر خیمے کے دروازے کے پردے کی اوٹ میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اریک بوغا لوٹ کے جب کوختائی کے پاس آیا تو بایان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے اسے شادی اور فتح کی مبارکباد تو دے دی ہے، لیکن آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے قیدو کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے لشکر کے اس حصے کو کیوں نظر انداز کیا جس میں مسلمان تھے، اور کیوں وہ زوردار انداز میں اس حصے پر حملہ آور ہوا جس میں منگول تھے۔ اس نے دانستہ منگولوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اریک بوغا نے بایان کو گھورنے کے انداز میں دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بایان، بات کو مت بڑھاؤ، میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں، ہو سکتا ہے جس نے تمہیں یہ اطلاع دی ہو وہ غلط فہمی پر مبنی ہو، اور اگر کوختائی نے ایسا کیا بھی ہے تب بھی یہ اس کے حملہ آور ہونے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نے پلوچس کے لشکر کو بدترین شکست دے کر دریائے قزل کم کے اس پار بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس میں مسلمان تھے، منگول تھے یا دوسرے قبائل، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مقصد انہیں پسپا کرنا تھا۔ قیدو کے لشکر میں جو منگول تھے وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، جو مسلمان تھے وہ بھی ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بایان بھی بہت ضدی تھا۔ اریک بوغا کے اس بیان پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، کیا ہم کمزور اور پست ہیں کہ اس موضوع کو دباتے چلیں؟ اس سلسلے میں اگر آپ نے کوختائی سے باس پرس نہ کی تو ہم سب مل کر اس سے باس پرس کریں گے۔ اس نے ایک ایسا گھنونا فعل کیا ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں، اور اس کی سزا ہر صورت میں اسے ملنی چاہیے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس پر کوختائی مسکرا رہا تھا، تاہم آس پاس کھڑے کومانگا، مارتو، یورجی، صدر الدین، جلال الدین، جمال الدین، سیف الدین اور دیگر سردار سب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بایان نے جب باس پرس اور سزا کی بات کی تو ایک دم کوختائی بھی سنجیدہ ہو گیا اور اریک بوغا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اریک بوغا، اس بایان کے جو ارادے ہیں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ کوختائی جب خاموش ہوا تو بایان بے پناہ خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کوختائی کے چہرے پر آہستہ آہستہ برہمی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ کہنے لگا، بایان، بات کو طول مت دو ورنہ یاد رکھنا جینے کے ذائقوں سے محروم اور لہو میں ڈوب کر نکل جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی کوختائی مڑا، شاید وہ اپنے پیچھے کھڑے کومانگا، مارتو اور یورجی سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بایان بول پڑا، کوختائی، تیرے جیسے بھاولے کتے میں نے بہت دیکھ رکھے ہیں، تم انتہا درجے کے بے غیرت اور بے اہمیت انسان ہو، مجھے خون میں ڈبونے کی دھمکی دینے والے، میں تیری ایسی کی تیسی نہ پھیر دوں۔ اس کے بعد کوختائی کو چند گالیاں دینے کے بعد بایان نے منہ پھیر کے مسلمانوں اور اس کے دین کو بھی چند گالیاں دی۔ کومانگا، مارتو اور یورجی کی طرف بڑھتا ہوا کوختائی رک گیا تھا۔ بایان کی گالیوں سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا ان کی گالیوں نے اس کے دل پر گہرا گھاؤ لگایا ہو اور اس کے لہو کے بہاؤ میں درد و کرب کے فشار اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ چیتے کی سی پھرتی سے وہ مڑا، اس کا چہرہ، اس کے مڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ بایان قریب آیا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا،
حوض کے فقیر، حرس کے کتے، تو اگر مجھے گالی دیتا تو میں برداشت کر جاتا، مگر تو نے میرے دین اور سارے مسلمانوں کو گالی دی ہے۔ خدا کی قسم، جو حرکت تم نے کی ہے، اگر ایسی حرکت میرا ضمیر میری اپنی زبان بھی کرے تو میں اسے بھی کاٹ کر پھینک دوں۔ بات چونکہ بڑھ رہی تھی، لہٰذا یورت کے اندر سیرم اور آئی یاروب پریشانی کے باعث باہر دیکھنے لگی تھی۔ کوختائی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، وہ چاہتا تھا کہ بایان کی ضرب لگائے۔ بایان نے اس کا فضا میں اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا، پھر بے پناہ غصے کے اظہار میں کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ شیرامون نہیں ہے جسے تم آسانی کے ساتھ زمین پر گرا دو اور اپنی منمانی کرتے رہو، اسے رگیدتے چلے جاؤ گے۔ میں تو یہاں سب لوگوں کے سامنے اور تمہاری نئی نویلی بیوی کے سامنے تک تمہیں روند کر مٹی میں مٹی بنا کر رکھ دوں گا۔ کوختائی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا بازو چھڑا لیا، اب اس کی حالت طوفانی ہو گئی تھی۔ اس نے بایان کے چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈالا۔ بایان سمجھ گیا کہ وہ اسے اٹھا کر پٹکنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے بھی دونوں ہاتھ کوختائی کی چمڑے کی پیٹی میں ڈال دیے تھے۔ دونوں زور آزمائی کرنے لگے تھے۔ اچانک اپنے جسم کو تھوڑا سا خم دیتے ہوئے کوختائی نے تکبیر بلند کی، اس کے ساتھ ہی بایان کو دونوں ہاتھوں سے فضا میں بلند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے فضا میں لہراتا رہا، پھر اسے بری طرح زمین پر پٹک دیا تھا۔ اس موقع پر پاس کھڑے شیرامون نے اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کر لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مارتو، یورجی، کومانگا کی حالت اب ناخوشگوار ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے مانچو قبیلے کے سردار مارتو نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی۔ اس کے ایسا کرنے کے ساتھ ہی کومانگا اور یورجی نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ پھر بھڑک اٹھنے والے کی طرح مارتو بول اٹھا، شیرامون، اپنی تلوار نیام میں کر لو، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی اس معاملے کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ان کی آرزوؤں کی قبریں، ان کی وفا کے مزار یہاں لمحوں کے اندر بن جائیں گے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے جوانوں کو حرکت میں آنے کے لیے کہوں۔ تم جانتے ہو میری ایک پکار پر ہمارے لشکری طائروں کے کاروانوں اور قافلے وقت میں بے سمت کر دینے والے دخان کی طرح حرکت میں آئیں گے، اور جس طرح پیاسی دھرتی پر کالا میگھ چھا جاتا ہے، اس طرح وہ اپنے سامنے آنے والوں کی حالت سولی پر ننگی روحوں جیسی کرنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھنا تم اس معاملے، اس ٹکراؤ میں مت پڑو۔ یہ دو سورماؤں کا انفرادی مقابلہ ہے، دو سانڈوں کا آپس میں ٹکراؤ، دو طوفانوں کی ایک دوسرے کی خلاف یلغار ہے۔ اس میں پڑو گے تو ریزہ ریزہ، کرچی کرچی ہو کر رہ جاؤ گے۔ مارتو کی اس گفتگو سے شیرامون کانپ اٹھا تھا۔ دوسری طرف کومانگا، مارتو اور یورجی کے پیچھے کڑے کریتوں، کرغیزوں، سیتین، گاتوں اور مانچو لشکریوں کے چہرے تپ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اپنی تلواروں کے دستوں تک چلے گئے تھے۔ یہ صورتحال بڑی بھیانک خیز تھی۔ شیرامون ایک دم اپنی تلوار کو نیام میں کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مارتو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ دوبارہ اس نے شیرامون کو مخاطب کیا، شیرامون، یہ جو ٹکراؤ ہوا ہے ایک روز ضرور ہونا ہی تھا، اس لیے کہ دو سانڈ ایک کونٹے پر نہیں باندھے جا سکتے۔ اپنی جگہ پر آرام سے کھڑے ہو کر دیکھو کہ کون اس مقابلے میں زیر ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے بایان کو اٹھا کر زمین پر پٹکنے کے بعد لگتا تھا جیسے کوختائی پر خون سوار ہو گیا ہو۔ طوفان کی طرح وہ آگے بڑھا، زمین پر پڑی ہوئی بایان کو ہاتھ آگے بڑھا کر اٹھانا چاہا، لیکن بایان خود اٹھ کھڑا ہوا اور ایک زوردار گونسا اس نے کوختائی کے پیٹ میں دے مارا تھا۔ بایان کی اس حرکت پر شیرامون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پیچھے کھڑے منگول بھی اب کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ بایان دوسری ضرب لگانا چاہتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کوختائی نے اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیا، پھر زوردار انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا، اور جو ہی بایان اپنا توازن کھوتا ہوا اس کے قریب آیا، کوختائی نے زوردار انداز میں اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا، پھر بائیں ہاتھ کی ایسی زوردار ضرب اس کے شانے اور گردن پر لگائی کہ بایان پھر بل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے بعد کوختائی گویا طوفانی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بایان کو اس نے اپنے پاؤں کی ٹوکروں پر رکھ لیا تھا۔ پاؤں کی 4-5 ٹوکریں ایسے انداز میں کوختائی نے ماری کہ ایک طرح سے بایان کو اس نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ بایان سسکیاں لینے لگا تھا، چاروں طرف سکوت طاری تھا، ہر کوئی کوختائی اور بایان کی طرف متوجہ تھا۔ پاؤں کی چند ٹوکریں مارنے کے بعد گریباں سے پکڑ کر کوختائی نے بایان کو اوپر اٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تو مجھے مٹی میں ملانے کی دھمکیاں دیتا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ میں تجھ پر غالب نہیں آ سکوں گا، کیا تو نہیں دیکھتا تیری حالت میں نے شیرامون سے بھی بدتر کر دی ہے۔ ابھی میں نے انتہا نہیں کی، ابھی تو میں تمہارے جسم کو ادھیڑتا رہوں گا جب تک تو اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں لے گا۔
میں اس وقت تک تیری تمناؤں کی رگوں میں زہر اتارتا رہوں گا اور تیری بساط ذات کے سارے مہرے توڑتا رہوں گا۔ جس طرح تو نے مجھے منہ بھر کے گالی دی، اسی طرح اپنے آپ کو بھی گالی دے۔ بایان کچھ نہ بولا، اس کا گریبان کوختائی کے ہاتھ میں تھا، بے خود سا تھا۔ کوختائی نے پھر اسے مخاطب کیا، جس طرح تو نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے، ایسے ہی سب کے سامنے اپنے لیے الفاظ استعمال کرو۔ جس طرح تو نے مسلمانوں اور میرے دین کو منہ بھر کے گالی دی، ایسے ہی اپنے آپ کو اور اپنے عقیدے کو منہ بھر کے گالی دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، چاروں طرف پھیلے لوگوں کی موجودگی میں تجھے ریت پر لکھے حروف کی طرح مٹا دوں گا۔ میرے ہاتھوں میں پھر تجھے قبر کی 2 گز سسکتی زمین بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تجھے وہی الفاظ دہرانے ہوں گے جو تو نے میرے لیے کہے تھے، ورنہ یاد رکھنا سرابوں میں پنسے نقوش کف پا کی طرح مٹ کے رہ جاؤ گے۔ بایان جب خاموش رہا، منہ سے کچھ نہ بولا، تو کوختائی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑے رکھا، پھر اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، 2 ضربیں اس کے شانوں پر ایسی لگائیں کہ بایان دوہرا ہو کر کرا اٹھا تھا۔ کوختائی نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گر گیا تھا۔ کوختائی پھر دہڑا، لگتا ہے تم میرے ہاتھوں قسطوں میں مرنا چاہتے ہو۔ شیرامون اپنی جگہ پر چپ خاموش تھا، باقی سب منگول سالار بھی گردن جھکائے اپنی اپنی جگہ پر سکوت تھے۔ اریک بوغا شاید چاہتا تھا کہ بایان کو مار پڑے، اس لیے کہ غلطی اس کی تھی، وہ اسے جھگڑے کی ابتدا کرنے سے روک بھی چکا تھا۔ بایان نے چونکہ اس کا کہا نہ مانتے ہوئے جھگڑے کا در کھولا تھا، لہٰذا اریک بوغا اس کے انجام بد پر پرسکون حالت میں کھڑے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ زمین پر گرنے کے بعد بایان نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید اس آس پر کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اپنے لشکر میں اس نے ایسے چہرے بھی دیکھے جن پر شام سے پہلے اداسی کی شام تھی، ایسے چہرے بھی تھے جن پر پریشانیاں بکل مارے بیٹھی تھی۔ اس کے لشکر میں ایسے چہرے بھی اسے دکھائی دیے جن پر خوف ہی خوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے کوختائی کے لشکر پر ایک نگاہ دوڑائی، سبھی کے چہروں پر بربریت کی طرح کہہ لگاتی طنزیہ لہریں تھی۔ جب چہروں کو دیکھتے ہوئے بایان کا اپنا چہرہ خون کی ہولی اور بارش میں بھیگے کاغذ جیسا ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ کوختائی نے پھر دھاڑتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، بایان، جو الفاظ میں نے تم سے کہنے کے لیے کہا ہے وہ کہہ، ورنہ وہ الفاظ کہلوانے کے لیے میرے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ بایان جب خاموش رہا، تب کوختائی کا بھڑکتا غصہ اور برہمی اپنی آخری حدود کو پہنچ گئے تھے۔ ایک بار پھر اس نے بایان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اس کی ایک ٹانگ کو اوپر اٹھایا، جو ٹانگ اس کے زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے گھٹنے پر اپنا بایاں پاؤں رکھا، دائیں پاؤں کی ایڑی اس نے بایان کی ٹوڑی کے نیچے رکھی، پھر گھٹنے پر ٹوڑی پر اس نے ایسا زور لگایا کہ بایان ذبح ہونے والے بکرے کی طرح بلبلا اٹھا تھا۔ اس کی بلبلاہٹ کو کوختائی نے نظر انداز کر دیا، برابر اس کے گھٹنے اور اس کی ٹوڑی کے نیچے اذیت ناکی کی حد تک دباؤ جاری رکھا، بلکہ اس دباؤ میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ بڑی مسکینیت سے بایان نے کوختائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پہلے مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ، تم جو کچھ کہتے ہو میں کرتا ہوں۔ کوختائی نے اس کی ٹوڑی کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹا لیا، لیکن اس نے اپنا پاؤں اس کے گھٹنے پر ہی رہنے دیا۔ دوبارہ دھاڑا، کہو جو میں نے کہنے کے لیے کہا ہے۔ اس پر بایان نے ہکلاتے ہوئے پہلے کئی بار اپنے آپ کو گالیاں دی، اس کے بعد کئی بار سلاتیں اس نے اپنے عقیدے کو بھی سنا ڈالی تھی۔ کوختائی پیچھے ہٹ گیا، بایان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ کوختائی نے پھر اسے مخاطب کیا، اپنے لشکر کی طرف دفع ہو جاؤ، اس کے بعد اگر تم نے کسی لڑائی جھگڑے کی ابتدا کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تجھے اپنے متعلق بڑی غلط فہمیاں اور بڑے دھوکے تھے، سو وہ میں نے آج نکال دیے ہیں۔ اس کے بعد کوختائی شیرامون کے قریب آیا اور دھاڑتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، شیرامون، جو میں نے اس سے پہلے تمہیں اپنے سامنے رکھ دیا تھا، لگتا ہے تو وہ بھول چکا ہے۔ شیرامون کچھ نہ بولا، اس کی گردن جھک گئی تھی، پھر وہ بزدلی کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کوختائی جب خاموش ہوا، تب قبلائی خان کے چھوٹے بھائی اریک بوغا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے بعد اس نے ان تمام لشکریوں کو جو بایان کے تحت لڑتے تھے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، تم میں سے وہ جو صرف بایان کے لیے جنگ کرتے ہیں اور قبلائی خان سے اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں سمجھتے، ایک طرف ہو جائیں۔ بایان کے لشکر میں پسر پسر ہونے لگی تھی، کوئی بھی حرکت میں نہ آیا۔ اس پر اریک بوغا نے بایان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بایان، سب لوگوں کے سامنے کوختائی نے جو تمہاری درگت بنائی ہے وہ یقیناً قابل عبرت ہے۔
اس سلسلے میں ساری زیادتی تمہاری ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کوختائی سے مت ٹکراؤ، لیکن شاید تم دھوکے اور فریب میں پڑے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ تم سب لوگوں کے سامنے کوختائی کو زیر کر کے اپنی عزت، اپنے وقار میں اضافہ کرو، لیکن الٹا کوختائی نے تمہاری ذلت اور تمہاری ندامت اور بے عزتی میں اضافہ کر کے رکھ دیا۔ بیان سے ہٹ کر اریک بوغا نے شیرامون کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگا، شیرامون، جس وقت بیان اور کوختائی ٹکرائے تھے تم نے دیکھا کوختائی کے لشکر میں سے کسی نے اپنی تلوار کو بے نیام نہیں کیا تھا، تم پہلے شخص تھے جس نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا۔ اس طرح تو نے لشکر کے دونوں حصوں میں ایک طرح کی لڑائی برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔